सोशल मीडिया की जो हकीकत है ना, वो आपको मैं इस तरह की समझाता हूँ कि बादशाह की जो खादिमा थी ना, वो बड़ी खुश थी। मलका ने पूछा, जी क्या बात है, आज बड़ा खुश हो? उसने कहा, जी धन्नू पैदा हुई है। मलका बड़ी खुश हुई कि धन्नू पैदा हुई है। खुशी खुशी बादशाह के पास गई। बादशाह ने कहा, मलका साहिबा बड़ा खुश नज़र आ रही है, क्या बात है? उन्होंने कहा, जी धन्नू पैदा हुई है। बादशाह भी खुश हुआ, लाओ जी मिठाई लाओ, हमें खिलाओ, खुशी का मौका है। मिठाई खाते हुए वजीर आया तो कहता है, बादशाह सलामत, बड़ी खुशी का माहौल है, क्या बात है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। उसने कहा, जी धन्नू पैदा हुई है। अब वजीर पूछता है कि बादशाह सलामत, धन्नू कौन है? बादशाह सोच में पड़ गया कि यार ये तो मैंने पूछा ही नहीं है, धन्नू कौन है? उसने मलका से पूछा कि मलका धन्नू कौन है? उसने कहा, ये तो मैंने भी नहीं पूछा है, मुझे भी, मेरे भी माइंड में नहीं आया। तो उसने ना अपनी खादमा को बुलाया, उससे कहा कि बताओ धन्नू कौन है जिसकी खुशी मनाई जा रही है? उसने कहा, जी धन्नू हमारी भैंस है, उसका बछड़ा पैदा हुआ है। अब हर बंदा एक दूसरे का मुंह तकते हुए हंस रहा है। सोशल मीडिया की जो अक्सर न्यूज़ है वो इसी तरह की होती है, उनका कोई सर पाँव नहीं होता। एक बंदे ने तहरीर लिखी, एक बंदे ने वीडियो शेयर की, वो एक छोटा सा क्लिप है, उसको तोड़ मड़ोड़ के फेंका है और वो हर बंदा धड़ा धड़ शेयर कर रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है हमें, वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उसको हमने बड़े एहतियात से यूज़ करना है। क्यों एहतियात से यूज़ करना है? उसकी ये वजह कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ शेयर कर देते हैं जिसका हमारे मुआशरे में, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका हमें नुकसान, हमारे खाते में उसको गुनाह की शक्ल में ऐड किया जाएगा। अगर कोई अच्छी चीज़ है जिसका हमारे मुआशरे में, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में उसका अच्छा इम्पैक्ट है, तो उसका जो सवाब है वो भी हमारे खाते में लिखा जाएगा। इसलिए हर चीज़ को शेयर करने से पहले 100 मरतबा सोचें, देखें, परखें कि इसकी हकीकत क्या है। मैं जो शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद होने वाले नुकसानात या फ़ायदे क्या हैं। मैंने अक्सर ये बात शेयर की है कि हम लोग एक सॉन्ग शेयर कर देते हैं, वो वक्ती हमने उसका सुरूर लिया, हमने उसका मज़ा लिया, लेकिन हमने कहा चलो जी ये दूसरे भी मज़ा लें। वो दूसरे मज़ा तो लेते हैं, लेकिन वो आप ये बात माइंड में रखें, जितने लोग वो चीज़, वो सॉन्ग आपका सुनेंगे ना, उतने गुनाह आपके खाते में भी जाएंगे। आपने तो एक दफ़ा सुना ना, आपके गुनाह में आपके खाते में एक ही गुनाह लिखा जाएगा, लेकिन जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे, मिसाल के तौर पे आपकी वीडियो को हज़ारों रीच हो जाती है, तो अब आप खुद ही देखें कि आपके खाते में कितने गुनाह लिखे जाएंगे, कि जा एक गुनाह और कि जा वो हज़ारों लाखों गुनाह। उसी के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई तिलावत है, कोई हदीस है, कोई इस तरह की शेयर कर देते हैं, उस पर अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा अमल कर लेता है उस हदीस की बात पर, तो खुदा जानता है कि आपके खाते में उतनी ही नेकियां लिखी जाएंगी जितनी उस शख्स के खाते में लिखी जाएंगी। अगर कोई शख्स, आप नमाज की कोई ऐसी वीडियो, आप एक हदीस, आप एक तहरीर शेयर करते हैं, वो बंदा मुतासिर हो के तो नमाज अदा करनी शुरू कर देता है, जितनी नमाजों का अजर उसके खाते में लिखा जाएगा उतना ही। इसी तरह सदका है, सदका कोई शख्स आपके कहने पर या आपके रेफर करने पर कर देता है, तो उतना ही अजर आपके खाते में भी लिखा जाएगा। तो एक और चीज़ मैंने देखी जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अक्सर हमारे लड़के, ये नौजवान, इतनी इनकी गलत हरकत है, मैं इस पे हमेशा इनको मुलामत ही करूँगा कि यार ये इंतहाई गलत चीज़ है। आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो, कुछ अरसे बाद आपको उसके साथ किसी वजूहात से लड़ाई हो जाती है, आप उसकी पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हो। ऊपर मोस्टली ये तहरीर लिखी होती है, जी मैं एक गरीब घराने से हूँ, मेरी इस तरह मदद करें, ये मेरा नंबर है, आप नंबर भी शेयर कर देते हो। और लोग इतने जाहिल हैं, मैं जाहिल ना कहूँ तो क्या कहूँ, कि आपको नज़र आ रहा है कि इस तस्वीर में कोई हकीकत नहीं है, आप फिर भी धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें बेशुमार आई होती हैं जिनमें इसी तरह के जो है ना वो एजेंडा इन्वॉल्व होते हैं कि उस लड़की को, उस जो तस्वीर में जो शख्स है, जो शख्सियत है, उसको बदनाम किया जा रहा है। अब आप देखें कि वो जितने लोग उसको शेयर करेंगे, आपने तो एक जुल्म किया, आपने तो एक शेयर करके बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन
جتنے لوگ اس کو مزید شیئر کریں گے، جتنے لوگوں تک اس کی ریچ پہنچے گی، اتنے لوگوں کے آپ گناہوں کے بوجھ تلے دبے جائیں گے۔ آپ پہلے نمبر پہ یہ جو رشتہ ہے یہ ہے ہی حرام ہے۔ شادی سے پہلے کوئی بھی ریلیشن ہے، آپ اسے کہہ لیں کہ چاہے آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، انگیجمنٹ ہونے کے بعد بھی جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا، آپ اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم کرتے ہو، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ میرا نہیں، یہ سارے علماء کا فتویٰ ہے۔ ہر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ جب تک انسان نکاح نہیں کر لیتا، اس کا رشتہ، اس کا جو رشتہ ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہمارے اندر بے شمار چیزیں پائی جانے لگی ہیں کہ ابھی اکثر منگنی سے پہلے ہی اور اکثر منگنی کے بعد یہ اس کو جائز قرار کہ ہم نے تو بھائی اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ حلال کو حرام کر کے جو ہے نا وہ اس کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یار، بی اے مین، کنٹرول یور لسٹ۔ ہر کسی کے آگے پیچھے ایویں آپ کی رالیں نہ ٹپکتی پھریں۔ آپ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن مردوں کی صفت بیان کی ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ کیا عالمی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میسج کی مار ہے، ایک میسج آ گیا، ہمارا سارا تقوی، سارا ایمان، سارا خوف اللہ تعالیٰ کا وہ پسے پشت ڈال کر ہم اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کو کسی نے کہا جی آپ نا نماز ادا کیا کریں، گوالا تھا، اس کی بہنسیں تھی، اس کو کہا کہ نماز ادا کیا کریں، آپ کے دودھ میں برکت ہوگی۔ تو اس شخص نے نا نماز ادا کی، کہتا ہے چلو کر لیتے ہیں نماز، اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے میرے دودھ میں برکت آ جائے۔ اس نے نماز ادا کی، فجر کی، تو ایک بھینس مر گئی۔ وہ مولوی صاحب کے پاس ہے، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، نماز ادا کرو۔ ظہر آئی، اس نے ظہر پڑھی، ایک اور بھینس مر گئی۔ عصر آئی، عصر پڑھی، ایک اور بھینس مر گئی۔ اتنے میں نا ایک وہ بھینس کا کٹا جو تھا، بچڑا، وہ بڑا منمنا رہا، بڑا بول رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے آرام سے بیٹھ جا، تو 2 نفلوں کی مار ہے۔ یہ بات کرنے کا، مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جتنا تقوی، جتنا جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہم بٹھائے ہوتے ہیں، ایک میسج آ جائے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو ہم مردوں میں کیسے شامل ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کی یہ بات کی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہمارے ہلچل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن 7 قسم کے لوگوں کو دینا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کو ایک حسب و نسب والی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خوش ہو کر اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جس کو پہلا انعام مل گیا کہ عرش کا سایہ مل گیا، تو اس کے لیے جنت مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سمجھیں کہ عرش کے سایہ ایک انڈائریکٹلی جنت کا وعدہ ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ، اگر یہ معاملہ، اگر یہ جو کام ہے اگر چھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ قرآن مجید میں مینشن نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بڑا مشکل ہے۔ جب آپ کو مال و دولت والی حسب و نسب والی عورت ایک برائی کی دعوت دے رہی ہو، وہاں پہ آپ کہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ظاہری تو لوگوں نے بادشاہ نے انہیں جیل دی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا بڑا انعام دیا کہ انہیں بادشاہت دی، اور جو بھائی ان سے نفرت کرتے ہوئے مصر کے بازاروں میں بیچ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے آگے، ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھکا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جوانی کی، میرے بھائیوں
آج ہم اگر عبادت کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ کو جو ہماری پیک کی جوانی ہے نا، اس کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ قیامت والے دن جو 5 سوال ہوں گے نا، جن کا جواب دیے بغیر انسان اپنا قدم نہیں بڑھا پائے گا، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں گزاری۔ جوانی ایک ایسا موڑ ہوتا ہے زندگی کا، لائف کا، ایج کا، جہاں پہ ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، اور برائی کے بے شمار راستے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم اللہ سے ڈر کر، تقوی اختیار کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اگر اللہ کے بن جائیں تو اللہ ہمارا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تم جیسا میرے ساتھ مجھے سوچو گے، میں ویسا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم اللہ کے ساتھ اچھے بنیں گے، اللہ ہمارے ساتھ 10 گنا مزید اچھا بنے گا۔ اگر ہم اللہ کے لیے کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی برائی چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بے تحاشا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک روپے کی کیا وقت ہے، 1 روپے کی آج کے وقت میں کیا وقت ہے، لیکن اگر کوئی خلوص نیت سے 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے نا، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اس کو بھی بڑے پیار سے اس نیکی کو پالیں گے، اور قیامت والے دن آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ 1 روپیہ خرچ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی پہاڑ جتنی نیکی بنائی ہوگی۔ اس لیے لہٰذا یہی وقت ہے، یہی موقع ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا ہمارے کیسے کیسے معاملات کو آسان کرے گا۔